نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن میں ہم نے اعراب کے حوالے سے چیزیں مکمل کی تھیں، اور اعراب کس کو کہتے ہیں کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے۔ اعراب کی بنیادی طور پہ 3 حالتیں ہوتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اسما کی 3 اقسام ہیں۔ بنیادی طور پہ 2 اقسام ہیں، ایک جس کو معرب کہتے ہیں، دوسری جس کو مبنی کہتے ہیں۔ پھر معرب جو اسما ہیں ان کی فردر 2 اقسام بن جاتی ہیں، ایک جسے منصرف کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں۔ منصرف اسما ان اسما کو کہتے ہیں جن کے واحد اسم کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے اور وہ تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے، یعنی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ حالت رفع کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد پیش یا 2 پیش ہوں گے، حالت نصب کا مطلب ہے اس میں زید یا 2 زیر ہوں گے، زبر ہوں گے، اور حالت جر کا مطلب ہے کہ اس پہ 1 زیر یا 2 زیر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ تو منصرف اسما وہ اسما ہیں جو جن کے واحد اسم کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے، وہ تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے۔ غیر منصرف اسما وہ اسما ہیں جو تنوین کو قبول نہیں کرتے اور حالت جر بھی قبول نہیں کرتے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے اسما غیر منصرف ہے، کون سے منصرف ہے؟ تو ایک لسٹ آپ کے سامنے میں نے کچھ چیزوں کی رکھی تھی جن کو بنیاد اگر آپ بنا لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی منصرف اسما اور غیر منصرف اسما کو پہچاننے کی۔ اس لسٹ کے اندر سب سے پہلی جو چیز تھی وہ تمام انبیاؤں کے نام جو ہے وہ غیر منصرف ہے سوائے 6 انبیاؤں کے۔ وہ 6 انبیاؤں کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ سیدنا نوح، سیدنا ہود، سیدنا لوط، سیدنا شعیب، سیدنا صالح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 6 جو ہیں یہ منصرف ہیں، ان کی تینوں حالتوں کی محمد کی محمدن، محمدن، محمدن۔ جبکہ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں قرآن مجید میں 25 یا 26، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ غیر منصرف۔ وہی انبیاؤں کے نام اگر عام انسانوں کے بھی وہی نام ہو تو پھر وہ غیر منصرفی کی کیٹیگری کے اندر شامل ہوں گے۔ دوسری کیٹیگری تھی وہ مردوں کے نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں، جیسے سلمان ہے، نعمان ہے، یہ تمام بھی جو ہے یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کی 2 کنڈیشنز، تنوین اس میں داخل نہیں ہوتی، حالت جر قبول نہیں کرتا، تو نعمان کی حالت ہو جائے گی نعمانو، نعمانا، نعمان۔ حالت نصب اور حالت جر اس کی ایک ہی ہوگی، یعنی فتح کی شکل میں ہوگی۔ جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ ایکچولی وہ کیا ہے۔ تیسری کیٹیگری بن جاتی ہے مردوں کے وہ نام جو کہ گول تا پہ ختم ہوتے ہیں۔ گول تا پہ ختم ہوتے ہیں وہ نام مردوں کے نام، جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا حمزہ تو، حمزہ تو، حمزہ تا، حمزہ تا، یا ہم کہ اسامہ تو، اسامہ تو، اسامہ تا، اسامہ تا۔ تمام مؤنث عورتوں کے نام، چاہے وہ مریم ہو، زینب ہو، کوئی تمام مؤنث عورتوں کے تمام کے تمام غیر منصرف ہیں۔ فرشتوں کے نام یہ بھی غیر منصرف ہے، شہر و ملکوں کے نام یہ بھی غیر منصرف ہے، اور اس کے علاوہ کچھ میں نے آپ کو متفرق کی لسٹ بتائی۔ مبنی اسما ان اسما کو کہتے ہیں کہ جو، کیونکہ منصرف اسما آپ کو معلوم ہو گیا کہ تنوین لیتے ہیں، تینوں حالتیں لیتے ہیں، غیر منصرف تنوین نہیں لیتے، حالت جر کو نہیں لیتے، تو مبنی آپ کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک ہی حالت رہے گی اور اس کی کوئی مبنی ہوتی ہے، اس کی کوئی اعرابی پہچان نہیں ہوتی، اس کی حالت کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھے تھے اور میں نے آپ کے سامنے کچھ لکھے تھے جس سے آپ کو یقیناً اندازہ ہوا ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی
جو دوسری پراپرٹی ہے اسم کے حوالے سے اس کو ہم شروع کریں گے. ہماری بڑی ایک انفارچونیٹ ہوا کہ ہمارے ایک ساتھی سیٹرڈے کی والی کلاس میں تو بہت ایکٹیو پارٹیسپیشن کیا تھا انہوں نے. اقبال صاحب ان کی اتوار والے روز کل بلکہ کل صبح ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں مقام دے. عمرے کرنے کے بعد حرم کے اندر ہی ان کی ڈیتھ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ان کی مغفرت بھی کرے گا, ان کے درجات بھی بلند کرے گا. آج ہم دوسرا جو ہماری پراپرٹی ہے اس کو ہم شروع کریں گے جس کو ہم جنس کہتے ہیں. جنس یعنی جینڈر. جی جنس جینڈر کے حوالے سے کوئی بات بتانا پسند کریں گے آپ اس کو, یا پارٹیسپیٹ آپ؟ ٹھیک ہے. جنس جینڈر آپ کو معلوم ہے کہ جینڈر دو ہی ہوتے ہیں, ایک مذکر دوسرا مؤنث. انگریزی میں آپ کہیں تو فیمینن اینڈ میسکولن. جینڈر بیسکلی آپ کے دو ہی ہیں, ایک کو آپ کہتے ہیں مذکر اور دوسروں کو آپ کہتے ہیں مؤنث. ایک پوائنٹ تو یہ نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے. ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے. اس لیے ہم صرف مؤنث کو پڑھیں گے, آٹومیٹکلی مذکر کور ہو جائے گا. جب ہم مؤنث کی بات کرتے ہیں تو مؤنث کی دو اقسام ملتی ہیں ہمیں بنیادی طور پہ. مؤنث کی ہم بات کریں گے تو دو اقسام ہمیں مؤنث کی ملتی ہیں. ایک جس کو ہم حقیقی مؤنث کہتے ہیں, یعنی ریئل مؤنث کہہ لیں, ریئل فیمینن کہہ لیں, اور دوسرا جو ہوگا وہ غیر حقیقی ہوگا. حقیقی مؤنث کا مطلب ہے کہ ایسا مؤنث جس کا فی الواقعہ, ایسا مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہو. یعنی اس کے لیے صرف آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے تو آپ انڈرسٹینڈ کر دیں. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں امن. امن کہتے ہیں ماں کو, امن کہتے ہیں ماں کو. اب ماں کا آپ کو پتا اپوزٹ موجود ہے, ابن. اسی طرح سے میں آپ سے کہتا ہوں, فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں اختم. اختم کہتے ہیں بہن کو, اختم کہتے ہیں بہن کو. اس کا اپوزٹ بھائی موجود ہے, اخن. میں آپ سے کہتا ہوں بنتن. بنتن کہتے ہیں بیٹی کو. اس کا اپوزٹ موجود ہے ولدن, لڑکا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقی مؤنث بہت سمپل ہے. آپ کو صرف اس کا معنی معلوم ہو تو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ ریئل مؤنث ہے, ریئل جینڈر ہے کہ نہیں. پرابلم آتی ہے ساری غیر حقیقی. یہ جو غیر حقیقی ہے اس کی فردر کلاسیفیکیشن, غیر حقیقی کی فردر کلاسیفیکیشن ہے. ایک جس کو آپ کہتے ہیں علامتی مؤنث, اور دوسرے کو آپ کہتے ہیں سمائی. علامتی مؤنث سے کیا مراد ہے؟ علامتی مؤنث سے مراد ہے کہ ایسا مؤنث کہ
جس کے اسم کے آخر میں کوئی ایسے حرف ہوں جس کی بنیاد پر آپ اس کو کہیں کہ یہ مونس ہے. میں آپ کو اردو میں ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں اردو میں کرسی. اب یہ اردو میں کرسی جو ہے یہ مونس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے کہ مذکر کس طور پہ ہوتی ہے؟ کرسی پہ کرسی اردو زبان میں مونس کے طور پر استعمال ہوتی ہے. وہ کرسی ہے، یہ کرسی نہیں ہے، کرسی ٹوٹ گئی ہے، سارا مونس میں استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں چابی. یہ بھی جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے ایز اے مونس. میں آپ سے کہتا ہوں گاڑی. یہ بھی آپ دیکھیں یہ مونس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. گاڑی نئی ہے، گاڑی چھوٹی ہے، گاڑی خوبصورت ہے، گاڑی بڑی ہے. یہ ساری ایسی چیزیں کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو مونس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں سیڑھی. یہ سارے وہ لفظ ہیں جو اردو زبان میں مونس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. کیا چیز آپ نے نوٹ کی؟ آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ ہر ایک کے اندر آخر میں یا آ رہی ہے. تو آپ ایک چیز محسوس کرتے ہیں کہ اردو زبان میں جو اکثر اسم ایسے اسم ہو جن میں یا استعمال ہوتی ہے وہ عموماً کا لفظ استعمال کرنا ہوں میں کہ وہ عموماً مونس ہوتے ہیں. عموماً کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ کامن سینس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کیونکہ یا جو ہے وہ بھائی میں بھی استعمال ہوتی ہے، جبکہ بھائی تو مذکر ہے اور حقیقی مذکر ہے. اور کسائی میں بھی ہوتی ہے، دھوبی میں بھی ہوتی ہے. یہاں بھی یا استعمال ہو رہی ہے لیکن کامن سینس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. یہ تو وہ ہے کہ جو استعمالی مذکر کے لیے ہوتی ہے، تو کامن سینس کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں بھی کچھ علامات ہیں ایسی جن کی بنا پر اگر وہ علامات اسم کے آخر میں موجود نظر آئے آپ کو تو آپ کا غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ مونس ہوگا انٹی انلیس کا اس کا کامن سینس کا خیال رکھیں. تو عربی زبان میں بنیادی طور پہ 3 علامتیں ہوتی ہیں. جو پہلی علامت ہے اس کو ہم کہتے ہیں گولتا. یہ علامت ہے گولتا. اس گولتا کا جو اصل نام ہے وہ ہے تائے مربوط. جس اسم میں آپ کو گولتا نظر آئے آپ کا ایک غالب گمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ مونس ہوگا. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں جنت. جنت باغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں مثال کے طور پہ غرفتن. غرفتن کمرے کو کہتے ہیں. میں آپ سے کہوں مثال کے طور پہ قیامتن، قیامتی کو کہتے ہیں. یہ تمام چیز کیا ہے؟ ان سب میں گولتا آ رہی ہے. آپ نے غالب گمان کیا ہے کہ یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ مونس ہو سکتا ہے. کامن سینس کا یہ خیال رکھیں گے. کامن سینس کا خیال میں نے اگر آپ سے کہا تو ایگزامپل میں آپ کو دوں مثال کے طور پہ جیسے طلحہ. اب آپ کو معلوم ہے کہ طلحہ جو ہے یہ مذکر لڑکے کا نام ہے. گو کہ اس میں گولتا آ رہی ہے لیکن آپ اس کو مونس ٹریٹ
نہیں کریں گے. گو کے اس پہ گولتا آ رہی ہے لیکن آپ اس کو مونس ٹریٹ نہیں کریں گے. اسی طرح سے فار ایگزامپل خلیفتو، اس کے اوپر آپ اس کو آپ ٹریٹ نہیں کریں گے. گولتا بہت امپورٹنٹ ہے. گولتا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو کسی مذکر کی صفت کو اگر آپ کو مونس کرنا ہو تو آپ اس میں گولتا لگا دیں. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں مسلم. مسلمون کا مطلب ہوا ایک مسلمان مرد. مجھے اگر اس کو مونس کرنا ہے، عورت کرنا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں اس میں گولتا داخل کروں گا. گولتا کیسے داخل ہوگی؟ پہلے والے جو ورڈ ہے وہ سارے ایز اٹ از ایسے ہی رہیں گے. جو آخری حرف ہوگا اس کے اوپر فتح لگا دیں تو یہ ہو جائے گا مسلم. اور اس کے ساتھ آپ گولتا لگا دیں. ملا کے لکھیں گے تو گولتا اس لکھیں گے تو یہ بن جائے گا مسلمتن، ایک مسلمان عورت. مجھے ایک اور کرنا ہو، میں آپ سے کہتا ہوں کافر. کافرون، مجھے اس کو مونس کرنا ہوگا تو کیا کروں گا؟ گولتا لگا دوں گا تو بن جائے گا کافرتن. مجھے بنانا ہو مومن، مومنن، مجھے اس کو مونس بنانا ہو تو میں کیا کروں گا؟ آخری حرف پہ فتح دیکھ کر گولتا لگا دوں گا تو بن جائے گا مومنتن. ٹھیک ہے، تو گولتا بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی 90% سے بھی زیادہ 90% سے بھی زیادہ جو ہے وہ جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ گولتا استعمال ہوتی ہے 90%. دوسری علامت، تین بیسک کی علامت ہے. دوسری جو علامت ہے وہ کہلاتی ہے الف ممدودہ. یہ جو الف ممدودہ ہے یہ بیسکلی کس طرح سے ہوتی ہے کہ اسم کے اوپر آخری حرف پہ حمزہ ہوتا ہے، اس سے پہلے الف ہوتا ہے اور اس سے پہلے فتح ہوتی ہے. اور یہ جو عموماً اسم ہوتا ہے الف ممدودہ، یاد رکھ لیجئے گا یہ غیر منصرف ہوتا ہے. یہ جو اسم ہوتا ہے یہ غیر منصرف ہوتا ہے. میں اس کی پکچر کھینچ دیتا ہوں تاکہ میں اس کو مٹا دوں. اور یہ عموماً جو ہے یہ غیر منصرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں میں مثال کے طور پہ آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں زرقاؤ. زرقاؤ نیلے رنگ کو کہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ابھی زرقاؤ کے اندر آخری حرف پہ حمزہ ہے، اس سے پہلے الف ہے اور اس سے پہلے فتح ہے. زرقاؤ. میں آپ سے کہتا ہوں صحراؤ. صحرا کہتے ہیں ریگستان کو.
اور آپ اس میں دیکھیں اس پہ تنوین نہیں آ رہی ہے، اس پہ تنوین نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو الف ممدودہ ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ کامن سینس کا یہاں بھی آپ خیال رکھیں گے، کامن سینس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں غرباء، گو کہ اس کے اوپر الف ممدود ہے، لیکن غرباء جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے غریب کی جمع کے طور پہ، امراء امیر کے لیے جمع ہوتا ہے، یہ مذکر کے لیے استعمال، بہت کم استعمال ہے، بہت زیادہ استعمال نہیں ہے، جو زیادہ استعمال ہے وہ میں نے آپ کو بتایا گول طاقت ہے، 95% استعمال اسی کا ہی۔ تیسری علامت ہے اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ، اور الف مکسورہ کی پہچان کیا ہے جی؟ الف مکسورہ کی پہچان یہ ہے کہ یا ہوتا ہے اور اس سے پہلے کھڑی الف ہوتی ہے، اور یہ والے اسما الف ممدودہ یہ غیر منصرف ہوتے ہیں، یہ ہوتی غیر منصرف ہے، یاد رکھیے غیر منصرف کا مطلب ہوا کہ ان کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوگی اور حالت جر قبول نہیں کرے گا۔ گولتا والے یہ غیر منصرف بھی ہو سکتے ہیں اور منصرف بھی ہو سکتے ہیں، یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس پہ آ جائیں الف مکسورہ، الف مکسورہ کے حوالے سے سمجھ لیں ایک بات کہ الف مکسورہ کا جو اسم ہوتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے، اس کی حالت ایک ہی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کبرا، اب آپ دیکھیں کبرا میں کیا ہوا، یا نظر آئی اور اس سے پہلے آپ کو کھڑی الف نظر آئی، کبرا یہ مونس ہے، کبیر بہت بڑا، اکبر مذکر کے لیے اکبرو بہت بڑا، کبرا بہت بڑی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ایک اور لے لیں ایگزامپل، میں آپ سے کہتا ہوں صغرا، اصغر بہت چھوٹا، صغرا بہت چھوٹی۔ کامن سینس کا یہ خیال رکھیں گے، مثال کے طور پہ آپ کو میں نے کہا ہے تمام انبیاءوں کے نام غیر منصرف، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں موسیٰ، اب موسیٰ پہ آپ کہیں کہ یا بھی ہے اور کھڑی الف بھی ہے، تو موسیٰ جو ہے وہ مردوں کا نام ہے، انبیاء کا نام ہے، تو یہ مبنی بھی نہیں کہلاتا، یہ غیر منصرف بھی کہلاتا ہے۔ یہ موسیٰ بنا کیسا ہے اس کی ایک وجہ ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے پتا۔ تو پہلی بات آپ ذہن میں سمجھ لیں کہ جینڈر جنس دو ہی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے، اسی لیے ہم نے مؤنث کو پہلے پڑھا، اور مؤنث کے اندر بھی آپ نے سب سے پہلے مؤنث کی پھر دو اقسام آپ کے پاس آ گئی، ایک حقیقی دوسرا غیر حقیقی۔ حقیقی مؤنث اس کو کہتے ہیں کہ جس کا فعل واقعہ مذکر موجود ہو، بس آپ کو اگر اس کا معنی پتہ ہے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ ماں کا اپوزٹ باپ، بہن کی اپوزٹ بھائی، لڑکے کا اپوزٹ لڑکی، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو صرف اس کا معنی آنا چاہیے۔ جو غیر حقیقی مؤنث ہیں اسی کے اندر سب کچھ ہے، وہی تھوڑا ہم نے سیکھنا تھا، دیکھنا ہے۔ غیر حقیقی مؤنث کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے علامتی اور دوسری ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، میں نے مٹا دیا۔ غیر حقیقی میں پہلی چیز علامتی میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ گولتا ہے، سب سے امپورٹنٹ 95% یہی استعمال ہوتی ہے، باقی الف ممدودہ اور الف مکسورہ 5 سے 10% تک استعمال ہے، بلکہ 10% میں نے زیادہ کہہ دیا، 5% کا استعمال ہے، 95% یہی آپ کی جو علامت ہے، علامت بیس جو ہے وہ گولتا ہے 95%۔ بس صرف آپ کو کامن سینس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ نام کے وہ اسما
جو مردوں سے ریلیٹڈ ہے، مردوں کے نام سے ریلیٹڈ ہے، اس کو آپ مونس نہیں لیں گے، باقی جو بھی بولتا ہوگا اس کو مونس ٹریٹ کریں گے۔ دوسری جو آپ کی علامت ہے وہ ہے الف ممدودہ۔ الف ممدودہ کی پہچان کیا ہے؟ آخر میں حمزہ ہوتا ہے، اس سے پہلے الف ہوتا ہے اور اس سے پہلے فتح ہوتا ہے، اور یہ جو الف ممدودہ ہے یہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ اور تیسری ہے الف مکسورہ۔ الف مکسورہ کی پہچان یہ ہے کہ یا اور اس سے پہلے کھڑی الف ہوتی ہے اور یہ مبنی کے طور پہ استعمال۔ یہاں تک اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے اور اگر وہ پوچھنا چاہے تو پوچھے، نہیں تو پھر میں آگے چلتا ہوں۔ ہے کسی کے پاس کوئی سوال؟ نہیں ہے؟ جینڈر ہم پڑھ رہے ہیں، جینڈر مذکر ہوتا ہے، مونس ہوتا ہے۔ مونس ہر جینڈر بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مونس ثابت نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے صرف مونس پڑھا۔ مونس کے حوالے سے ہمارے سامنے چیز آئی کہ مونس دو قسم کا ہو سکتا ہے، یا تو حقیقی ہوگا یا غیر حقیقی۔ حقیقی وہ مونس کو کہتے ہیں جس کا بائی ڈیفالٹ مذکر موجود ہو، صرف آپ کو اس کا معنی آتا ہو تو آپ باقی چیزیں آرام سے کر سکتے ہیں۔ غیر حقیقی کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے علامت اور دوسری ہے سمائی۔ علامتی مونس ہم نے دیکھا کہ تین علامتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ علامتی مونس کی اگر ہم نے بات کی تو علامت مونس ہمارے پاس تین آ گئی، اور وہ تین علامت مونس کی ہمارے پاس تین علامت مونس تھی، اور وہ تین علامت مونس کون کون سی تھی؟ ایک تھی گولتا، دوسری ہے الف ممدودہ جس کی سائن اس طرح سے ہوتی ہے، اور تیسری ہے الف مکسورہ یا اور اس سے پہلے کھڑی سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں غیر حقیقی مونس کے اندر سمائی مونس۔ سمائی مونس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کے معنی سے سمجھ جائیں گے۔ سمائی مونس اس مونس کو کہتے ہیں جس کو عرب مونس ٹریٹ کرتا ہے، یعنی نہ وہ حقیقی ہوتا ہے نہ اس پہ کوئی علامت ہوتی ہے۔ یعنی اگر علامت ہوتی تو علامت ہی میں چلا جاتا ہوں، تو نہ اس پہ کوئی علامت ہوتی ہے اور نہ اس کا کوئی ریئل جینڈر ہوتا ہے، لیکن عرب اس کو جو ہے وہ مونس ٹریٹ کرتا ہے۔ تو جس طرح سے ہم نے غیر منصرف کی ایک لسٹ بنائی تھی، اس طرح سے سمائی کی بھی ایک لسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لسٹ کے اندر سب سے پہلی چیز تو آپ نوٹ کر لیں، میں سے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹ نوٹ کرا رہا ہوں۔ سمائی مونس میں تمام ملکوں اور شہروں کے نام، یہ سب کے سب مونس ہیں۔ شہروں ملکوں کے نام آپ کو معلوم ہے کہ غیر منصرف ہیں، اور یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ مونس۔ اسی طرح سے تمام ہواؤں کے نام، جتنی بھی ہوائیں ہیں قرآن مجید میں بہت سارے لفظ استعمال ہوئے، یہ سب کے سب جو ہے ہواؤں کے نام، یہ سب کے سب جو ہے مونس ٹریٹ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ریحون کا لفظ بھی آتا ہے، قرآن مجید میں سرسرون کا بھی آتا ہے، قرآن مجید میں جو ہے وہ بادل کا لفظ بھی آتا ہے، سمومن کا بھی لفظ بھی آتا ہے۔ وہ تمام ہواؤں کے نام یہ بھی سب مونس ہیں۔ کون سے مونس ہیں؟ سمائی مونس، اس کو عرب مونس ٹریٹ کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اتنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ کیٹیگری ہے اس لیے ہم لکھ رہے ہیں، شرابوں کے نام۔ جتنی بھی شرابیں آتی ہیں وہ سب کے سب مونس ٹریٹ ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جو ہے وہ دو لفظ استعمال ہوئی، ایک خمرون ہوا ہے، ایک خرطوم بھی ہوا ہے، تو یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ
جو استعمال میں شراب کے نام یہ بھی مؤنث اسٹریٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے دوزخ کے آگ کے نام، آگ ہو، دوزخ ہو، یہ سب بھی مؤنث اسٹریٹ ہوتے ہیں. آگ کے لیے تو ویسے ہی آپ کو پتا نار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نار ہوتا ہے. جہنم، جہیم، آگ اور دوزخ کے نام، تمام ملک و شہروں کے نام، ہواؤں کے نام، شراب کے نام، آگ دوزخ کے نام. اس کے علاوہ جسم کے وہ اعضاء، جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں ہو، جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہو، جو جوڑوں میں ہو، پیر میں ہو. جیسے پیر میں کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ دو ہاتھ، جوڑا ہے نا سر، یہ دو ہاتھ یعنی یدن. کان ہے، دو کان ہے نا، ٹھیک ہے، دو کان ہیں آپ کے. اذن، دو آنکھیں ہیں آپ کی، جوڑا ہے. عین، دو پیر ہیں، پنڈلی ہیں. ٹانگ ہے، رجلن، ٹانگ رجلن. لیکن جو ایک چیز ہے، مثال کے طور پر ناک ہے، یہ مذکر، زبان ہے، یہ مذکر. تو وہ انسان کے اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں ان کو بھی عرب مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور ایسے نام ہیں جس کو عرب مؤنث ٹریٹ کرتا ہے اور وہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے. میں آپ کے سامنے وہ نام لکھتا ہوں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. اس کے علاوہ جس کو آپ متفرق کہہ دیں، سنڈری کہہ دیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اس کیٹیگری میں نہیں گرتا، وہ میں آپ کے سامنے کچھ نام رکھ دیتا ہوں ابھی تاکہ آپ کے لیے آسانی ہوگی، تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے گا. عرب آسمان کو سماؤن، سماؤن کہتے ہیں آسمان کو. عرب آسمان کو مؤنث ٹریٹ کرتا ہے، سما کو مؤنث ٹریٹ کرتا ہے. عرب شمسن، شمسن کہتے ہیں سورج کو، سورج کو بھی عرب جو ہے وہ یہی ٹریٹ کرتا ہے. نفسن، نفسن کہتے ہیں جان کو، یہ بھی عرب مؤنث ٹریٹ کرتا ہے. اسی طرح سے عصا، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، سیدنا موسیٰ کی لاٹھی تھی نا عصا، یہ بھی عرب جو ہے اس کو کیا ٹریٹ کرتا ہے جی؟ مؤنث ٹریٹ کرتا ہے. اردن، زمین، اس کو بھی عرب مؤنث ٹریٹ کرتا ہے. اسی طرح سے سبیل، راستہ، اس کو بھی عرب مؤنث ٹریٹ کرتا ہے. تو مؤنث کے حوالے سے بس یہ سمجھ لیں، بہت آسان چیپٹر تھا، بہت زیادہ لیندی بھی نہیں تھا. آج ویسے بھی لیٹ ہو گئے تھے تو اچھا ہوا کہ آج کا سبجیکٹ اتنا لیندی بھی نہیں تھا، آسان بھی ہے. میں آپ کو اس کے مزید بھی کچھ انشاءاللہ بھی واٹس ایپ بھی کرتا ہوں. تو جنس کے حوالے سے
جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے اس کو دوبارہ ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں. جنس دو قسم کی ہے, یا مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی. ہر اسم, کوئی بھی اسم ہوگا اس کا جس طرح سے اعراب ہوتا ہے اسی طرح سے اس کی جنس بھی ہوتی ہے. ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث آپ کو ڈیفائنڈ نہ ہو جائے, ثابت نہ ہو جائے. تو بیسیکلی آپ نے کیا کیا, آپ نے مؤنث کو پڑھا, اور مؤنث کو جب ہم نے کہا مؤنث کو ہم نے پڑھا تو ہم نے مؤنث کے اندر دو چیزیں دیکھی کہ مؤنث دو قسم کا ہو سکتا ہے, یا تو وہ حقیقی مؤنث ہوگا یا وہ غیر حقیقی مؤنث ہوگا. حقیقی مؤنث کا معنی ہے کہ ایسا مؤنث ہو جس کا فی الواقعہ یا اس کے اپوزٹ ریئل جینڈر, ریئل مذکر موجود ہو. تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ آپ کو اگر صرف اس کا معنی پتا ہوگا تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا امن, امن ماں کو کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ماں کا اپوزٹ ہوتا ہے باپ, ابن. میں نے آپ سے کہا اختن, اختن بہن کو کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے اس کا اپوزٹ بھائی ہوگا اخن. آپ کو صرف معنی معلوم ہو تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. جو دوسری چیز ہے جو جس پہ تھوڑی سی محنت کرنی ہے یا جس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے, وہ ہے غیر حقیقی مؤنث. غیر حقیقی مؤنث دو قسم کا ہے, ایک ہے علامتی اور دوسرا ہے سمائی. علامتی مؤنث اس کو کہتے ہیں کہ اسم کے آخر میں کچھ ایسی علامت ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر آپ کا غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ مؤنث ہوگا. تین علامتیں ہیں, سب سے امپورٹنٹ ہے جس کو ہم گولتا کہتے ہیں, یعنی گولتا ہے, یا اس کا جو عربی کے اندر جو اس کا جو اس کو جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تائے مربوط. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو کسی مذکر صفت کو اگر مؤنث کرنا ہو تو وہاں بھی آپ گولتا استعمال کرتے, اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اسم کا جو مذکر کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو آپ بتا دیتے ہیں اور آخر کے اندر آپ گولتا لگا دیتے ہیں تنوین کے ساتھ. گولتا تائے مربوط بہت استعمال ہوتی ہے, اور یہ ایک سب سے میجر مؤنث ہونے کی نشانی ہے. جو دوسری علامت ہے اس کی شکل اس طرح سے ہوتی ہے کہ آخر میں حمزہ ہوتا ہے, اس سے پہلے الف ہوتا ہے, اس سے پہلے فتح ہوتا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں الف ممدودہ. الف ممدودہ, اور الف ممدودہ کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ غیر منصرف ہوتا ہے, یعنی یہ حالت جر قبول نہیں کرے گا, یہ حالت جر بھی قبول نہیں کرے گا, اور اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے. یہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ استعمال نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تائے مربوط سب سے زیادہ ہے 95%. اور تیسری علامت جو بنتی ہے وہ اس طرح سے بنتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں الف مکسورہ. اور الف مکسورہ کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ مبنی کہلاتا ہے, مبنی ہوتا ہے. تین علامتیں ہیں. کامن سینس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ کچھ ایسے اسم ہوں گے کہ جو بائی ڈیفالٹ ہوں گے مردوں کے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی طلحہ. طلحہ آپ کو معلوم ہے کہ مردوں کا, مرد کے لیے نام استعمال ہوتا ہے طلحہ کو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گولتا آ رہی ہے اس لیے وہ مؤنث ہوگا, نہیں. کامن سینس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. اسی طرح سے موسیٰ, موسیٰ میں بھی جو ہے وہ الف مکسورہ والی علامت آ رہی ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے موسیٰ جو ہے وہ مردوں کے لیے نام استعمال ہوتا ہے. جو دوسری کیٹیگری ہے وہ سمائی. اب سمائی مؤنث کون سے مؤنث کہلاتے ہیں؟ ان مؤنث کو کہتے ہیں کہ جن میں کوئی علامت نہیں ہوتی, یعنی نہ وہ ان کا کوئی حقیقی جینڈر مذکر کے طور پہ موجود ہوتا ہے, اور نہ اس میں کوئی ان تین علامت میں سے کوئی علامت آپ کو ملتی ہے. سمائی مؤنث کی کچھ کیٹیگری بنی ہوئی ہیں. ان کیٹیگری کے اندر میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ تمام ملکوں کے شہروں کے نام اس کو عرب جو ہے
وہ مونس ٹریٹ کرتا ہے. ہواؤں کے تمام ہواؤں کے نام قرآن مجید میں جتنے بھی آئے ہوئے ہیں ان تمام کے نام جو ہے اس کو بھی عرب جو ہے وہ مونس ٹریٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ شرابوں کے نام، آگ دوزخ کے نام، انسان کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہوں، 2 ہاتھ ہیں یدون، 2 کان ہیں اذن، 2 آنکھیں ہیں عین، 2 پیر ہے رجل، یہ جتنی بھی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ ایک تعداد ہے تقریباً 16-17 نام ہے. میں نے چند آپ کے سامنے لکھے اور آپ کو میں ایک واٹس ایپ پہ یہ جو سارے نام ہیں اس کی اسٹوری بھی بنی ہوئی ہے میرے پاس، شاید پڑھی ہے کہیں، اگر مل گئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو اس میں آپ کو یہ سمائی وہ مونس کے نام مل جائیں گے جو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے اور اس لسٹ میں نہیں آتے. موٹے موٹے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے: آسمان، سماؤن، سورج، شمسن، جان، نفسن، لاٹھی، عصا، زمین، اردن، راستہ، سبیلن. ایسے آپ دیکھنے جائیں بازار، سوکن، گھر، دارن. یہ سارے وہ ہیں کہ جن کو عرب جو ہے وہ مونس ٹریٹ کرتا ہے اور یہ مونس سمائی مونس ٹریٹ. میں نے آپ لوگوں کو ایکسرسائز بھیجی تھی، مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے کی یا نہیں کی. کریں گے تو فائدہ ہوگا آپ کو، اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک مجھے بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کو کتنا انڈرسٹینڈ کر پا رہے، تاکہ میں اسی حساب سے اپنی پیس کو بھی لے کے چلوں اور اسی حساب سے میں آپ کے ساتھ بھی ڈیل کروں. ایسا نہ ہو کہ کیونکہ میں نے نوٹ یہ کیا ہے کہ کلاس جو ہے وہ 1 وے چل رہی ہے اور سامنے سے آپ لوگ کی پارٹیسپیشن نہیں ہے، تو اس کے لیے تو پھر بہت ضروری ہے کہ کم سے کم آپ لوگ اپنی ایکسرسائز کو ضرور کر کے میرے ساتھ شیئر کریں، تاکہ مجھے یہ تو پتہ چلے کہ آپ لوگ کس جگہ پہ کھڑے. مجھے ابھی میں بھی بلائنڈ ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں آپ سے 1 سائڈڈ کمیونیکیشن ہوگی. آج بھی میں آپ کو کچھ ایکسرسائز بھیجوں گا، اس ایکسرسائز کو بھی کریں. اور کوئی سوال ہو، کوئی چیز ہو تو پھر اگر آپ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو پھر آپ میسج دے کے یا واٹس ایپ پہ جو بھی ہو، یا آپ کو کمفرٹ ہو زیادہ آپ اس میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنا سیشن یہاں ختم کرتے ہیں. 2 چیزیں ہماری ہو گئی ہیں، کیونکہ ابھی تو ہم نے گرامر کو شروع ہی نہیں کیا، ابھی تو صرف ہم بیسک جو اس کا ایک اسٹرکچر ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی اسم ہم نے شروع کیا ہے تو کسی بھی اسم کو جاننے کے لیے جو بنیادی 4 چیزیں چاہیے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. 2 چیزیں ہم نے کر لی ہیں، اعراب ہم نے کر لیا ہے، جنس ہم نے کر لیا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم عدد نمبرز کو ہم کریں گے اور موسٹ پرابلی اس کے اندر 2 سیشن آپ کے لگیں گے اور پھر ہم کریں گے جو چوتھی لاسٹ پراپرٹیز ہے اس کی کیپیسٹی، یعنی اس کی وسعت کے لحاظ سے اس کا معرفہ ہے یا نہ. جب وہ 4 پراپرٹیز آپ کی ہو جائیں گی پھر ہم جو ہے وہ ریئل گرامر کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. ریئل تو اب بھی ہے یہ، لیکن ابھی آپ سمجھیں کہ یہ ایک بیسک اسٹرکچر آپ کا بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اس ساتھی کے لیے ضرور اس کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا جو ہمارے ساتھ تھے پچھلی کلاس میں. ماشاءاللہ بڑا بھرپور پارٹیسپیشن کیا تھا انہوں نے، ان کے ساتھ ان کی مسز بھی تھی، وہ بھی موجود تھی. آئی ڈاؤٹ کہ اب تو وہ جوائن کر سکے کچھ عرصے تک، تو ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی، زندگی نے وفا کی تو آپ سے سیٹرڈے کے روز ملاقات ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم.